نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، لیکچرز بہت اچھے سے سن رہی ہوں گی اور عمل کے پوائنٹس اپنے لیے نوٹ ڈاؤن کر رہی ہوں گی۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے بہت ہی پیاری سی حدیث میں آپ لوگوں سے ایک عورت ہونے کے ناطے سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی بیوی وہ ہے جس کو اس کا شوہر جب دیکھے تو اسے وہ خوش کر دے، جب اسے حکم دے تو وہ اسے پورا کرے، اپنی ذات اور اپنے مال کے بارے میں خاوند کو ناگوار گزرنے والی بات نہ کرے۔ اگر ہم غور کریں تو اس میں سے کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے، مگر ہم ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ہم ہر بات کو سوچتے ہیں کہ ہم کیوں جھکیں، ہم کیوں کسی کے آگے جھکیں، ہم کیوں کسی کی سنیں، اور ہم بات کو انا کا مسئلہ بنا کے اور بہت بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گھریلو مسئلے جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک عورت بہت طاقتور اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، بہت زیادہ طاقت دی ہے۔ اگر وہ چاہے تو سب کچھ، ساری سچویشن بہت اچھے سے ہینڈل کر سکتی ہے، تھوڑا سا صبر کر کے، تھوڑی سی برداشت کر کے سب وہ معاملات ٹھیک کر سکتی ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو چھوٹی سی بات کو وہ بہت بڑا بنا کے ایک طوفان برپا کر سکتی ہے گھر میں۔ عورت کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے۔ بالکل بھی ہمیں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ عورت مظلوم ہے یا عورت کمزور ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ گھر کی پوری بھاگ دوڑ عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، مگر اگر غور کریں تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ پورا گھر ایک عورت چلا رہی ہوتی ہے۔ گھر کو بنانے والی، بگاڑنے والی عورت ہوتی ہے، سنوارنے والی عورت ہوتی ہے، جنت بنانے والی عورت ہوتی ہے، اور اسے جہنم کا نمونہ بنانے والی بھی عورت ہوتی ہے۔ اب ہمیں کن عورتوں میں شامل ہونا ہے، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہوں، تو ہمیں ان کی حدیث پہ غور کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ انہوں نے ایسا کیوں ہم سے چاہا، انہوں نے کیوں نہیں ایسا کہا کہ بھائی ایک عورت جو ہے وہ کیوں جھکے، ایک عورت کیوں وہ کسی کی سنے، کیونکہ عورت کے جھکنے سے، عورت کے سننے سے ہی گھر بنتا ہے۔ تھوڑی سی برداشت کریں اور غور کریں کہ ایک آدمی ہمارے لیے کیا کیا برداشت کرتا ہے، ہمارے ہسبینڈز ہمارے لیے کیا کیا برداشت کرتے ہیں، پورا دن انہیں کہاں کہاں کس کن سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب وہ گھر آتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے تھوڑی سی کوئی بات ہو جاتی ہے، اسے ہم خوش مزاجی سے درگزر کر دیتے ہیں، اچھی طریقے سے اس بات کو ہینڈل کر لیتے ہیں، تو ہمارا کیا چلا جائے گا۔ پورے دن ہم گھر میں اتنے سکون سے، اتنے پرسکون گھر میں تھے، کھاتے پیتے رہے، بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے رہے۔ کس کی وجہ سے؟ کون ہے جو سارا دن باہر محنت کر رہا ہے کہ ہم سکون سے رہیں؟ اگر وہ انسان ہم سے ذرا سا کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے، ذرا سی کوئی بات کہہ دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے برداشت کریں اور یہ سمجھیں کہ ہماری اتنی پرسکون جو زندگی ہے یہ اسی انسان کی وجہ سے ہے۔ تو ہم اس کی تھوڑی عزت کریں، اس کی تھوڑی خاطر کریں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہم سے کہ سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جس کو اس کے شوہر جب دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اتنی پیاری اسمائل چہرے پہ ہو، اچھا سا ہلکا سا تیار ہوا وہ انسان ہو، جب ہسبینڈ کا آنے کا ٹائم ہو تو بیوی کو چاہیے ہلکا سا تیار ہو جائے، اپنے چہرے پہ اسمائل رکھے، بہت اچھے سے مسکرا کے سلام کیا جائے، ویلکم کیا جائے، گھر میں کھانا جو بھی بنائے، جو بھی اللہ نے نصیب میں لکھا ہے اسے اچھے سے پریزنٹیبل انداز میں سرو کیا جائے، خوش ہو کے سرو کیا جائے محبت کے ساتھ، تو ہمارا کیا چلا جائے گا، بلکہ سامنے ہمارے ہسبینڈ کے دل میں عزت اور محبت ہماری اور بھی زیادہ ڈبل ہو جائے گی۔ چھوٹی موٹی پریشانیاں گھر میں جو ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہوتے ہیں، کوئی بھی اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوا جائے یا پریشان ہوا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے، ہم سب کو اپنے اللہ کا اور اپنے شوہروں کا شکر گزار بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 30 تک ہم نے لاسٹ لیسن میں کیا تھا، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، اور اس کی ہم نے 3 صورتیں پڑھی تھیں کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں 31 آیت میں اور فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان سے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑے گناہوں سے بچو، گناہ کبیرہ سے بچو. اچھا، گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو شرک ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ بدسلوکی، جھوٹ، زنا، غیبت، اور بھی ایک بہت لمبی لسٹ ہے گناہ کبیرہ کی. مگر گناہ کبیرہ ایسے ہیں کہ اگر انسان سوچ لے تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اپنے اندر اتنی ول پاور تو ہونی چاہیے، اتنا سیلف کنٹرول تو انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ گناہ کبیرہ سے سوچ لیں یہ ہمیں کبھی نہیں کرنے. چھوٹے موٹے گناہ اگر اللہ نہ کرے ہو بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گناہ کبیرہ سے بچو تو چھوٹے گناہ خود بخود میں تم سے دور کر دوں گا. انسان کانشیس ہوگا نا کہ ہم سے گناہ نہ ہو جائیں، کوئی گناہ کبیرہ نہ ہو جائے، تو خود بخود چھوٹے گناہ بھی وہ چھوڑتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے سیدھا رستہ آسان کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے نصیب میں عزت ہوگی انشاءاللہ. اللہ ہم سب لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو سمجھیں اس بات کو اور اپنی زندگی سے گناہ آہستہ آہستہ ختم کرنے شروع کر دیں انشاءاللہ. چاہے چھوٹے گناہ بھی ہوں، کوشش کریں کہ ان سے دور رہیں. آیت نمبر 32 بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ساری عورتوں کا یہ شکوہ ہے اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ شکوہ دور کرنے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت کوٹ کی ہے. اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں. اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے، یعنی برتری دی ہے. مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. سبحان اللہ، بے شک میرا اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. ہم بہت کم عقل لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں، ناراضگیاں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، بعض کو بعض سے طاقتور بنایا ہے، یعنی کہ مردوں کو عورتوں سے طاقتور بنایا ہے جسمانی طور پر. مینٹلی طور پہ بھی، مینٹلی بھی وہ زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں، اتنے زیادہ وہ ایموشنل نہیں ہوتے، اتنی زیادہ ایک دم وہ پریشانی میں نہیں آ جاتے اور اتنا زیادہ ریئیکٹ نہیں کرتے جیسے عورتیں کرتی ہیں. بہت ساری باتوں میں آدمی مختلف ہوتے ہیں عورتوں سے. ایک میں جنرل بات کر رہی ہوں، یعنی میجورٹی بات کر رہی ہوں، ریئر کیسز کی بات نہیں کر رہی. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم شکوے نہیں کرو، تم ایسا نہیں کہو کہ ہمیں مردوں جیسا کیوں نہیں بنایا، ہمیں مردوں جیسی صلاحیتیں کیوں نہیں دی گئیں. اللہ تعالیٰ یہاں پھر اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جو مردوں نے کمایا ان کے لیے وہ ہے. دنیاوی طور پہ میں نے ایسا خالی فرق رکھا ہے، جو نیکیاں تم کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، جو نیکیاں وہ کریں گے اس کا پورا اجر انہیں دیا جائے گا. اس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ مردوں کو زیادہ نیکیاں ملے اور عورتوں کو کم نیکیاں ملے. اس اس آیت کی میں شان نزول بتاتی چلوں آپ کو. ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں اس فضیلت سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. مسند احمد کی حدیث ہے یہ. اچھا، اب وہی بات کہ ہماری سوچ ہے یہ کہ مرد جو ہے جہاد پہ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں اور ہم تو جا ہی نہیں سکتے. آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں کتنی بہتری کی ہے، کتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوش نصیب بنایا ہے کہ آپ سے مطالبہ ہی نہیں ہے کہ آپ جہاد پہ جائیں. جو صحابہ کرام جہاد پہ نہیں جاتے تھے انہیں بہت سزا ملتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ ناراض ہوا کرتے تھے اور بہت سارے لوگوں کو منافقین میں ان کا نام آ جاتا تھا جب وہ جہاد پہ نہیں جایا کرتے تھے. یعنی پہچان ہی یہ ہوتی تھی کہ جہاد کا جب آرڈر دیا گیا اور جو لوگ جہاد میں شامل نہیں ہوئے، یا تو وہ عورتیں ہوں، یا تو وہ بچے ہوں، یا تو وہ بزرگ اپاہج لوگ ہوں، یا تو وہ منافقین ہوں جو نہیں شامل ہوئے. ہم ہر وقت یعنی تیار ہوں کہ جہاد پہ جانا ہے، فوراً سے اٹھو اور اپنا تیاری پکڑو اور جہاد پہ نکل جاؤ. جہاد ہم سمجھتے آسان تھا
کتنی ٹف جاب تھی وہ. اب آدمیوں کی ذمہ داریاں اگر ہم دیکھیں تو کتنی زیادہ ہیں ہم سے، کتنی زیادہ ان کی مشکل جاب ہے. کچھ بھی ہو رہا ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، کچھ بھی ہو رہا ہے، انہیں اپنی نوکری کرنی ہے لازمی. اسی طرح مردوں کو اللہ تعالیٰ نے مسجد جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور عورتوں کو کتنا سکون ہے کہ گھر میں جب موقع ملے اس وقت وہ نماز ادا کر لیں. کوئی ان کے اوپر ایسی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی کہ جس سے وہ پریشان ہو، جو وہ اوور برڈن ہو. اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ بہت سہولت والا معاملہ کیا ہے، انہیں بہت آرام عطا فرمایا ہے کہ سکون سے گھر میں رہو، سکون سے اپنے سارے کام کرتی رہو، کھاتے پیتے رہو، سوتے جاگتے رہو، آرام سے گھر میں رانیوں کی طرح راج کرو. سارا دن کوئی گرمی میں کام کرنے کے لیے، سارا دن کوئی کھڑے ہو کے کام کرنے کے لیے تمہارے لیے موجود ہے، تمہیں کما کے لا کے دینے کے لیے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اسے ہمارے سے فضیلت زیادہ دی ہے تو اسے ہمیں ماننی چاہیے بات کو، اور اس پہ برا بالکل نہیں ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کو ہم سے ایک اسٹیپ آگے رکھ کے ہمارے لیے بہت سہولت کی ہے. آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ اب دوبارہ وراثت کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں. یعنی کہ جو بھی انسان مرے گا اس کے ماں باپ، اس کے قریب کے رشتہ دار اس کی وراثت میں، اس کے مال اور دولت میں حصے والے ہوں گے. انہیں ان سب کا حصہ ہوگا اس کی وراثت میں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں جو خرچ کر جاتا ہے نا، وہ اس کا اپنا ہوتا ہے. جو اس نے آگے اللہ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا، آخرت کے لیے بھیج دیا، وہ اس کا اپنا ہے. جو کچھ وہ جمع کر رہا ہے اس کے مر جانے کے بعد وہ تو وارثوں کا ہے. جمع نہیں کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے لیے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کریں. وہ ہمیں ملے گا ہمارے آخری وقت میں. اس دنیا میں جو ہم جمع کرتے ہیں وہ ہمارے آخری وقت میں ہمارے کسی کام نہیں آنا. مرتے ہی وہ ہمارے ورثہ میں تقسیم ہو جانا ہے. وہ ان کی وراثت، ان کی دولت جائیداد بن جائے گی. ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا اس میں سے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ضرور جمع کریں. ایسا نہ ہو کہ تنگ دست ہو جائے بعد میں یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. یہ بھی منع ہے، مگر زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کریں تاکہ انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا اکاؤنٹ بہت زیادہ فل ہو انشاءاللہ آخرت کا ہماری مال و دولت سے. پھر یہ آیت نمبر 33 کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جن سے تم نے اپنے ہاتھ معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے. یعنی ہاتھوں سے معاہدہ لیا، یعنی کہ اگر آپ نے کسی سے معاہدہ کیا ہے کہ بھئی اتنے پیسے میں آپ کو دوں گا یا اتنے پیسے اسے دینے ہیں یا اسے دینے ہیں، تو وہ اپنے معاہدے آپ کو پورے کرنے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں. آیت نمبر 34 پہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی ٹاپک پہ آ رہے ہیں، یعنی مردوں کے اور عورتوں کی بات پر. اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت دھیان سے ہم سب کو سننی ہے اور انشاءاللہ اپنے دل سے اسے گہرائیوں سے ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو یقیناً ہمارے حق میں بہترین بات ہوگی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مرد عورتوں پر حاکم ہیں. آگے وجہ بتا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مردوں کو عورتوں پر. کس لحاظ سے اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. بہت ساری وجہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ایک مرد کو عورت کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے نازک بنایا ہے اور مرد کو اسٹرانگ بنایا ہے. تمام پریشانیاں جھیلنے والا، چاہے وہ دنیا کی پریشانی ہو، چاہے وہ رزق کی پریشانیاں ہوں، ہر سب کچھ وہ برداشت کر کے اپنے گھر والوں کے لیے سکون فراہم کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو رزق فراہم کرتا ہے، ان کی خواہشات پوری کرتا ہے. اور ہم یہ بات سب اچھی طرح جانتے ہیں، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، دل میں ہم سب جانتے ہیں کہ مرد جو کماتے ہیں وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور عورتیں جو کماتی ہیں وہ اپنے لیے کماتی ہیں. وہ کسی کے اوپر خرچ کرنے کے لیے نہیں کماتی، بلکہ وہ ان کی اپنی سیونگز ہوتی ہیں یا وہ اپنی چیزیں اس سے خریدتی ہیں. مگر آدمی کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم نے جو کمایا وہ ہم اپنے اوپر خرچ کریں. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے، پوری خواہش ہوتی ہے کہ گھر میں زیادہ سے زیادہ وہ سہولیات دیں، گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو بہت اچھی طرح رکھیں، سب کی خواہشات پوری کریں، سب کے ناز اور نخرے اٹھائیں. تو یہ مردوں کی بہت بہت بڑی خاصیت ہے. جبکہ عورتیں جب کماتی ہیں تو وہ خود اپنے لیے زیادہ خرچ کرتی ہیں، یعنی گھر کے خرچے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا.
یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس طرح بنایا ہے، اس طرح اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ وہ سختیاں برداشت کرنے والا ہو، اور عورت کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ وہ نازک ہو اور اس کا خیال رکھا جائے۔ تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے نا اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں بنایا ہے جن کا خیال رکھا جائے، جن سے محبت کی جائے، جن کی عزت کی جائے اور ان کی خواہشات پوری کی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ثواب رکھا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت زیادہ اجر دیتے ہیں انہیں، اور جو نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی پوچھ ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں با حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں، یعنی کہ جب شوہر نہیں ہو تو اپنی اور ان کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوں وہ عورتیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو۔ اب اللہ تعالیٰ یہ مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ عورتیں جو بد دماغ ہوں، نافرمان ہوں، یا وہ اپنی عزت کا اور اپنے شوہر کے مال کا خیال نہیں رکھنے والی ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ انہیں الگ کر دو اپنے بستروں سے، یعنی وقتی طور پر اللہ تعالیٰ الگ ہونے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ طلاق کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ صرف حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے تھوڑا سا فاصلہ قائم کر لو۔ اگر وہ کہنا ماننے والی نہیں ہو، بات سننے والی نہیں ہو، تو ان سے تھوڑا سا فاصلہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اور انہیں مارو، مار کی سزا دو۔ مار کی سزا کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے، مفسرین اس بات کو بہت زیادہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ مار کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ بہت زور زور سے تھپڑ ماریں یا کسی ایسی چیز سے ماریں جو چوٹ لگے بہت زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکی سی نصیحت، نشان نہیں پڑنا چاہیے، چوٹ نہیں لگنی چاہیے، اور صرف ایک نصیحت کے طور پہ یہ بات کی جا رہی ہے، اور اس سے زیادہ بالکل بھی مارنے کا حکم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ بات کرتے ہیں، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یعنی اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں، وہ اپنی برائیاں چھوڑ دیں، وہ اپنی ضدیں چھوڑ دیں۔ یہ صرف ہلکی پھلکی باتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ میاں بیوی میں جو ہلکے پھلکے اختلافات ہو جاتے ہیں یا رنجشیں ہو جاتی ہیں تو اس پہ یہ قدم اٹھایا جائے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہائی لیول کی بات ہے کہ بہت زیادہ نافرمانی ہونے لگے اور بہت زیادہ کوئی بری حرکتیں ہونے لگیں گھر میں، اس وقت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ تمہاری تابعداری کرنے لگیں، اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگیں، تمہارے مال کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے لگیں، تو تم ان پہ کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یعنی انہیں پریشان کرنے کے لیے اب کوئی نیا راستہ تلاش مت کرو۔ انہیں عزت دو، انہیں عزت سے رکھو، انہیں محبت سے رکھو، اور ان کی خطا کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے تو تم بھی معاف کر دو۔ پھر آیت نمبر 34 کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی والا اور بڑائی والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بلندی والا ہے، آسمان اور زمین کو بنانے والے ہیں، تمام مخلوق کو بنانے والے ہیں۔ جب ایک انسان کوئی پینٹنگ بناتا ہے نا تو اسے اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میں نے پینٹنگ میں کیا چیز کس طرح کی ہے، یہاں پہ میں نے اسکیچنگ کیا کی ہے، یہاں پہ کیسا ہونا چاہیے، یہاں پہ کیسا ہونا چاہیے، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ تو جو دوسرا انسان ہے وہ نہیں سمجھ سکتا کبھی بھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں تخلیق کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مرد کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، کیا وجہ ہے، اور کیا اس میں لوگوں کے لیے بہتری ہے، اور عورتوں کے لیے کو کس طرح بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں کیا عورتوں کے لیے بہتری ہے اور کیا ضروری تھا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے ایسا۔ تو ہمیں اپنی تخلیق پر راضی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ راضی ہونا چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے کہ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ جتنے بھی چرند پرند اللہ تعالیٰ نے بنائے نا، سب میں اللہ تعالیٰ نے نروں کو خوبصورت بنایا اور مادہ کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا، جبکہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے مادہ کو خوبصورت بنایا اور نروں یعنی مردوں کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا جتنا کہ عورتوں کو بنایا۔ اتنا حسن دیا اور اتنی خوبصورتی عطا فرمائی عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اتنا نازک بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے، سمجھ دے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا ہمیں بنایا ہم بہت اچھے ہیں الحمدللہ۔ چلیے سب مل کے اللہ تعالیٰ سے ایک چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں اپنے لیے۔ اے اللہ ہم سب کے بہترین اخلاق کر دیجئے اللہ تعالیٰ، اور برے اخلاق ہم سب سے دور کر دیجئے۔ آپ کے علاوہ کوئی بھلائیاں نہیں دے سکتا، میرے اللہ ہم سب کو بھلائیاں نصیب فرمائیے، اور اللہ آپ کے سوا کوئی برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا، ہم سب کے برے اخلاق کو دور کر دیجئے اور ہم سب کو بلند اخلاق والا بنائیے انشاءاللہ۔
ہم سب کے اندر درگزر اور صبر پیدا کر دیجیے. ہم سب کے اندر اللہ کی شکر گزاری اور اپنے شوہر کی شکر گزاری پیدا کر دیجیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی کوئی نیکی آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے. ان میں سے ایک عورت وہ ہے جس کا خاوند اس سے ناراض ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مرتبہ مردوں کو کیوں دیا، خاوند کو کیوں دیا. تو ہم بالکل کوئی بھی نہیں ہوتے اس بات پہ بات اٹھانے والے کہ یہ بلند مرتبہ ہمارے لیے کیوں نہیں ہے. ہمارے لیے بھی ہے. ایک ماں کی حیثیت سے ہمارے لیے بہت بلند مرتبہ ہے. باپ کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بلند مرتبہ دیا ہے. تو جہاں اپنا بلند مرتبہ ہے وہاں اپنا بلند مرتبہ انجوائے کیجیے، اور جہاں مردوں کا ہے وہاں انہیں رہنے دیجیے اور اس پہ بالکل ناراضگی کا اظہار نہیں کریں. آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر دو. یعنی میاں بیوی ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں، ان کی بنتی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب بات چیت کرنے کا وقت ہے. ہر وقت لڑائی جھگڑے نہیں چلیں گے، اب بات چیت کر کے سارے معاملے کو سولو کرنے کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا منصف انسان، یعنی انصاف کرنے والا انسان، یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر وہ مرد کی طرف سے ہے تو وہ مرد چاہے کچھ بھی کرے وہ اسی کی سائڈ لیتا رہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہو، بلکہ وہ انسان انصاف پسند ہونا چاہیے. ایسے انسان کو ڈھونڈ کے لانا ہے. اور ایک انسان عورت کی طرف سے جو منصف ہو، یعنی انصاف پسند ہو، صحیح بات کرے اور صحیح بات کی طرفداری کرے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کروا دے گا. یعنی اگر دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی رنجشیں ختم کر کے صلح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے اور دونوں کا ملاپ کروا دیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہی چاہتے ہوں گے کہ مرد اور یعنی میاں بیوی کے درمیان کبھی بھی اختلافات نہیں ہوں، کبھی بھی رنجشیں نہیں ہوں. کیونکہ جو شیطان کا پہلا وار ہے نا، پسندیدہ جو جگہ ہے لڑائی کروانے کے لیے وہ میاں بیوی ہیں، تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، گھر کا سارا ماحول خراب ہو جائے، بچوں کے ذہن خراب ہو جائیں، اور کیا ہو کہ دینی تعلیم کا سلسلہ تو ایک دم رک جائے، بلکہ لڑائی جھگڑے، فساد، گالی گلوچ اور برائیاں گھر میں پھیلتی رہیں، اور کسی بھی کام کا وہ گھر نہ بچے. نہ نمازوں کا ہوش ہو، نہ روزوں کا ہوش ہو، نہ دین کا ہوش ہو، نہ دنیا کا ہوش ہو، صرف اور صرف لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو تانے دینا، ایک دوسرے سے بری باتیں کرنا. تو سوچیں وہ بچے کیا سیکھیں گے. وہ بچے جب آگے گھروں میں جاتے ہیں تو وہ بھی یہی کرتے ہیں. انہوں نے کیونکہ بچپن گزارا ہی نہیں باتوں میں ہوتا ہے، پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے اس طرح، پورے گھر تباہ ہو جاتے ہیں اس طرح، بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اس طرح. تو ہم سب کو سوچنا ہوگا اور فوراً سے اپنی لڑائی جھگڑے روکنے ہوں گے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی تعلیمات کی خاطر، اور انشاءاللہ تعالی فوراً سے اپنے گھر کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہوگا، بہتری کی طرف لانا ہوگا انشاءاللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت پر نظر رحمت نہیں کرتے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، حالانکہ وہ اپنے شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. یعنی وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتی، شوہر کے بجائے بغیر کچھ کر نہیں سکتی، مگر پھر بھی وہ اس کی ناشکری کرتی ہے، پھر بھی وہ اس کی شکر گزار نہیں بنتی، پھر بھی وہ اس کے جتنی محنت ہے اس پہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے. آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرو، اچھا سلوک اور احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایوں سے اور اجنبی ہمسایوں سے اور پہلو کے ساتھ والوں سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام اور کنیزوں سے. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ، پوری لسٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کون کون لوگ آپ کے حسن سلوک کے حقدار ہیں، اور سبھی کو گنوا دیا. ہر بندہ، یعنی کہ راہ چلتے ہوئے لوگوں تک کا اللہ تعالیٰ نے نام گنوا دیا، غلام اور لونڈیوں تک کا نام گنوا دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. تو سوچیں کہ کیا ایک مرد پہ گھر میں عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہوں گے؟ جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کی ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ ہوگی. ہم یہ نہیں سوچ سکتے مگر کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کچھ نہیں کہا.
اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں کو بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ کیا، بہت زیادہ ان کو جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ گناہ کبیرہ ہے سب سے بڑا، اور ایسا گناہ ہے جس پہ سچے دل سے توبہ نہ کی جائے، پلٹا نہ جائے تو معافی نہیں ہے انسان کی، چاہے اس نے ساری زندگی کتنے بھی نیک کام کیے ہوں۔ پھر دوسری نمبر پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ساتھ شرک کرنے کے بعد جو بات کرتے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دونوں باتوں کو برابر برابر رکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ گناہ ہے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئی جنریشن آئی ہے وہ بہت زیادہ بچے بہت آسانی سے سب کچھ کہہ دیتے ہیں، بہت آسانی سے اپنی بات کہہ دیتے ہیں، بالکل لحاظ نہیں کرتے بڑوں کا، بالکل سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کس سے کیا بات کہہ رہے ہیں۔ شاید یہ نئے زمانے کی بات ہے، شاید یہ نئے وقت کی بات ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو عقل عطا فرمائے، سب بڑوں کو عقل عطا فرمائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ ہر کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے، چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ بھی اور بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل عطا فرمائے کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں، خاص طور پہ بچے ماں باپ کی، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان والا معاملہ کرو۔ ایک حسن سلوک ہے، دوسرا احسان ہے، یعنی کہ جو تم ان کے ساتھ نیکی کرو گے، جو ان کا حق ہے وہ تو ان کرنا ہی ہے، مگر ان کے حق سے بھی زیادہ کرنا ہے، تمہیں احسان والا معاملہ کرنا ہے، یعنی جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ان کے ساتھ نیکی کرو، احسان والے معاملات کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ اپنے بچوں کے ساتھ احسان والے معاملات کرو، اپنے بچوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ ایسا کیوں ہے؟ بچوں کو اللہ تعالیٰ کیوں سمجھاتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ نرمی اختیار کرو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا دل ایسا بنایا ہے کہ وہ خود بخود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں بچوں کے لیے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل کسی قابل نہیں ہوتا وہ بچہ، اسے وہ بڑا کر کے ایک جوان انسان بنا دیتے ہیں اور اپنی پوری جوانی اس کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں، اپنی راتوں کی نیند، اپنی کمائی، اپنے سب کچھ وہ بھول جاتے ہیں اپنے بچے کے پیچھے۔ مگر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور ماں باپ بڈھے ہو جاتے ہیں تو وہ بچہ ان کو برداشت نہیں کر پاتا ہے ماں باپ کو۔ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کی نیچر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ انسان کی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچوں کو حکم دیتے ہیں کہ اب تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین حسن سلوک کر سکیں، بہترین طریقے سے ان کی خاطر تواضع کر سکیں، جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں کی انشاءاللہ۔ اور جتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گنوائے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان سب کے حق ادا کر سکیں انشاءاللہ، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تکبر کرنے والوں کو، شیخی خوروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تکبر کرنا بہت ہی بری بات ہے، یعنی بہت ہی کبیرہ گناہ ہے تکبر بھی۔ اور شیخی خور یعنی کہ اپنی تعریفیں کرنا، لوگوں سے اپنی تعریفیں سننا اور تعریفیں کرنے کو شیخی خوری کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 37 بہت ہی خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں جو لوگ خود کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نے اپنا فضل دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اپنا مال سمجھ کے، اپنی محنت کا مال سمجھ کے چھپا لیتے ہیں، اور اپنے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے۔ اور وہ عورتیں جو اپنے شوہر کے مالوں پہ نظر رکھتی ہیں اور وہ دیکھتی رہتی ہیں کہ یہ کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں، کہیں اپنے گھر والوں کو تو نہیں دے رہے، کہیں اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ تو نہیں کر رہے، اور ایک ایک روپے پہ، ایک ایک پیسے پہ ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے، گھر میں ایک لڑائی جھگڑے کا موسم ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بری بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے آیت لکھی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں کریں، وہ پیسہ جو آپ کے شوہر کے پاس آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جن لوگوں کو آپ کا شوہر دے رہا ہے وہ سب انہی کا ہی مال ہے، انہی کا ہی حصہ ہے،
اس انسان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے اس کے قرابت داروں کا حصہ رکھا ہے اور وہ انہیں دیتا ہے، تو وہ اس کے مال میں اضافے کا سبب بنیں گے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت کا سبب بنیں گے۔ اگر انسان اس مال کو چھپاتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو وہ مال یعنی کبھی بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتا، یا تو وہ بیماری میں جائے گا یا تو وہ کسی ایسی چیز میں جائے گا جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی۔ تو جس نے کمایا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو دے رہا ہے تو خوش ہو کے دینے دیں، اللہ کی خاطر دینے دیں، اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شوہر کے رزق میں اور بھی زیادہ برکت دے، تاکہ اور اپنے سارے رشتہ داروں میں اور یہ جہاں جہاں چاہے دل کھول کے بانٹ سکے، اور مجھے بھی دل کھول کے دے سکے انشاءاللہ۔ تو برکت دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ کنجوسی کرنا، انسان جو کنجوسی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دیے ہوئے رزق کو بھی چھین لیتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی عقل اللہ تعالیٰ ہم سب کی عورتوں کے دلوں میں ڈالے، تھوڑا سا دل ہمارے بڑے کر دے، ذہن ہمارے کھول دے، تاکہ جو ہمیشہ سے برائیاں ہمارے اندر پھنسی ہوئی ہیں وہ ہم لوگ اپنے دماغوں سے نکال دیں انشاءاللہ۔ 38 آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے۔ یعنی ایک تو پہلے اللہ تعالیٰ نے مثال دی اوپر اس انسان کی جو کنجوسی کرتا ہے، جو بخیل ہے، اور دوسری مثال اب اللہ تعالیٰ اس انسان کی دے رہے ہیں جو خرچ تو کرتا ہے مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا، لوگوں کی واہی واہی حاصل کرنا۔ تو ہمیں نہ ویسا کرنا ہے اور نہ ہی ایسا کرنا ہے۔ جب خرچ کرنا ہے تو سوچ کے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، واہوائی کے لیے نہیں، اور اپنے آپ کو بہت دیالو ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یعنی جو لوگ دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ساتھی شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بدترین ساتھی ہے۔ اور پھر وہ انسان جائے گا کہاں؟ جہاں اس کا ساتھی جائے گا۔ شیطان تو جانے والا ہے جہنم میں۔ کیا اللہ نہ کرے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھی بن کے اس کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی خاطر خرچ کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ 39 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، سارے آسمانوں کا، زمینوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جتنی مخلوق آسمانوں میں، زمین میں، سمندروں میں ہے، ان سب کو رزق پہنچانے والا ہے۔ ہمیں، ہمارے شوہروں کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے سارے خاندان والوں کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہم؟ اس اللہ سے اپنے رزق میں اضافہ، برکت کیوں نہیں مانگتے ہم؟ ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے اور دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اپنے قرابت داروں پر، اپنے گھر والوں پر، جہاں جہاں مسکینوں پر اور ناداروں پر، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سب لوگوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا یہ لوگوں کو لگتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے؟ جو نیکی اس دنیا میں کریں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے، جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے پڑھا کہ 70 گنا بڑھا کے دینے والے ہیں۔ تو کیا ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے جو ہم کنجوسی کرتے ہیں، یا ہم جو ہے اپنے شوہروں کے مال کو روک کے رکھنا چاہتے ہیں؟ تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ذہنوں کو کھلا رکھنا چاہیے، اپنے دلوں کو بڑا کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اور جب بھی ہمارے شوہر کسی کے اوپر بھی خرچ کرے، چاہے وہ ہمارے اوپر کرے، ہمارے بچوں کے اوپر، یا اپنے ماں باپ کے اوپر، یا اپنے بہن بھائیوں کے اوپر، کسی کے اوپر بھی خرچ کرے ہو، تو انہیں دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے اور بھی زیادہ۔ ہمیشہ دعا کریں ان کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے اور کسی کے لیے بھی کمی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے خزانے دینے پہ قادر ہے، تو ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو ہم خرچ کریں گے انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں آخرت میں بہت زیادہ ملنے والا ہے۔ اور جو بھی شوہر خرچ کرے گا اور بیوی اسے خوش دلی سے خرچ کرنے دے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کا دینے پہ قادر ہیں۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، نیکیوں کو تو دگنا تگنا چوگنا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔
ہر چیز پر قادر ہے میرے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آخر میں فرما رہے ہیں اور خاص اپنے پاس سے بہت زیادہ ثواب دینے والا ہے۔ اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، اپنے ذہنوں کو کھلا رکھیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کینہ بغض اپنے دل سے نکال دیں، کنجوسی اپنے دل سے نکال دیں، اور اپنے مالوں کو جمع کرنا چھوڑ دیں کہ سب کچھ بس ہمارا ہو جائے اور اس میں سے 1 روپیہ کسی کے پاس نہ جائے۔ یہ نیت اپنے اندر سے نکال دیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ برکت دینے والے ہیں، آپ کی صحتوں میں بھی، آپ کے گھروں میں، محبتوں میں، عزت میں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں، خوشیوں میں۔ اور جب بچے دیکھیں گے کہ ماں باپ اتنی خوش دلی سے سب کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ساری عادتیں ان کے اندر بھی پیدا ہوں گی، اور جب آپ بزرگ ہوں گے اور آپ کو ضرورت ہوگی کہ اب آپ کے اوپر خرچ کیا جائے تو آپ کے بچے آپ کے اوپر خرچ کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو کھول دے، ہم سب کو نیک ہدایت دے، اور ہم سب کو یہ جو بھی ہم نے کلام پڑھا، جو بھی ہم نے باتیں سنی، اسے بہت اچھے سے سمجھنے والا بنا دے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک تھا، اور ایک بہت ہی خوبصورت سی چھوٹی سی حدیث سے ہم اپنے لیکچر کو مکمل کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی نعمتیں ملنے پر لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا، جس نے نعمتیں ملنے پر لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ جو ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں گھر بیٹھے، جو ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں، ہر چیز نعمت ہے۔ یعنی ہماری جو رزق ہم کھا رہے ہیں وہ نعمت ہے، ہمارے کپڑے ہیں، ہمارا سکون ہے گھر میں، ہم اتنے سکون سے ہمارا وقت گزر رہا ہے، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، سب کچھ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی شکر ادا کریں۔ یہ ساری سہولیات ہمیں دینے والا جو شخص ہے ہمارا شوہر، اس کا شکر ادا کرنا بھی ہمارے اوپر بہت بڑا فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ذہن سے نکلیں کہ عورتیں مظلوم ہیں اور عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے اور عورتوں کو کوئی چیز کا حق نہیں ہے، اس سے نکلیں، بلکہ ہم سوچ سکیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی فیسلٹیز دی ہیں، کتنا زیادہ ہمیں سکون دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے گھر کی رانی بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو ہم رانی بن کر رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا اور پھر اللہ کے بعد اپنے شوہر کے شکر گزار رہیں ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو باتیں اللہ نے کہی ہیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کر سکتے، کوئی بھی ہمارے ایسی بات نہیں ہو سکتی جو ہمارے حق میں صحیح نہیں ہو، ہمارے حق میں بہترین ہوگی وہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس بات پہ یقین ہوگا انشاءاللہ تو ہمارے گھروں میں کبھی کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وسنتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔